سچیاں محبتاں از امرا شیخ قسط نمبر 10۔ سمل تیار ہو گئی ہو یا چھوڑ کر چلے جائیں تمہیں؟ زیرم روم میں آتے ہی بولا۔ سمل جو شیشے میں اپنی تیاری دیکھ رہی تھی تب کر پلٹی کہ ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہارے بہت دوست رہتے ہیں وہاں۔ ہاں دوست ہے نا، اور رہتا نہیں رہتی ہے ایمان۔ ویسے میں کیسا لگ رہا ہوں؟ زیرم کہتے ساتھ ہی پوچھنے لگا۔ سمل نے آنکھیں گھما کر خود کو دیکھا۔ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ چھپکلی لگ رہی ہو پوری، اور اوپر سے چڑیلوں جیسی لپسٹک لگا لی ہے۔ زیرم جل کر کہتا دروازہ کھول کر بھاگا۔ سمل جو منہ کھولے حیرت سے سن رہی تھی، ہوش میں آتے ہی ہیئر برش اٹھا کر اسے مارنے بھاگی۔ سمل نیچے آئی، زیرم غسان کے پاس کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مارنے دادی کو آتا دیکھ کر رک گئی۔ چلو چھوٹی چڑیا، جہان نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دادی نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ سمل نے دکھ سے اپنی دادی کو دیکھا۔ ایسا بھی کیا ہے؟ سمل سوچ کر رہ گئی۔ بھائی میں آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں گی۔ سمل ہینڈل پکڑے ٹیڑھی نظروں سے زیرم کو دیکھنے لگی۔ پر میں بیٹھ رہا تھا، میں نے کہہ دیا تھا بھائی کو، اور تم چھوٹی ہو، چلو پیچھے۔ آسامی سے سائڈ پہ ہونے کا اشارہ کرتا خود بیٹھنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر میں نہیں جا رہی، سمل ہفکی سے کہتی گاڑی سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ڈرامے باز لڑکی، شرافت سے بیٹھو۔ آ کر زیرم نے گھورا۔ آرام سے زیرم۔ سمل تم نے کب سے یہ بچکانہ حرکتیں سیکھ لی؟ بھائی میں نہیں بیٹھ رہی پیچھے، اس نے مجھے چڑیل کہا ہے اور میں ناراض ہوں۔ سمل نے جھٹ شکایت لگائی۔ بیچارے زیرم کو اپنی تیاری کی فکر لگ گئی۔ آدھے گھنٹے سے جیل لگا کر بال سیٹ کیے ہیں، اگر شامت آئی تو سب سے پہلے اس کی محنت برباد ہوگی۔ وہ بھائی میں مذاق کر رہا تھا، سوری میری بہن۔ زیرم معذرت کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ غسان نے مسکرا کر سمل کی جانب دیکھا۔ چلو شاباش، اس نے سوری کر لی ہے، اب بیٹھ جاؤ ورنہ آنٹی ناراض ہو جائیں گی، ویسے ہی دیر ہو چکی ہے۔ غسان کہتے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سمل کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایمان سمل کو میسج کیا؟ کب تک آ رہے ہیں وہ لوگ؟ ابھی کیا تھا، کہہ رہی تھی پہنچنے والے ہیں۔ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی جب گھر کی بیل بجی۔ لگتا ہے آگے ہیں، دیکھتی ہوں۔ ایمان کہتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے ہی مون کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایمان نے چہرہ جھکا کر دیکھا تو خوش ہوتی نیچے بیٹھ کر اسے گلے لگاتی اپنی گود میں اٹھا لیا۔ 4 سال کا شرارتی سا مون، سرخ و سفید گول مٹول سا بچہ۔ ہم سے بھی مل لو، خالہ کی آواز پر ایمان نے اسے اتارا۔ پھر ان سے ملنے کے بعد فضل بھائی کو سلام کیا۔ خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا، فضل بھائی میرڈ تھے۔ مون ان کا 4 سال کا بیٹا تھا اور ایک 6 ماہ کی بیٹی تھی۔ بھابھی کہاں ہیں؟ یہ رہی میں، محروب بھابھی پیاری سی بچی کو اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی، ان سے ملی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت اچھا، سوری میں نے دیکھا نہیں تھا۔ ایمان نے مسکرا کر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ بھابھی نرمی سے گال تھپتھپا کر اندر بڑھنے لگی۔ ایمان نے جلدی سے ان کی گود سے بچی کو لیا۔ ایمان کو ویسے ہی چھوٹے بچے بہت پسند تھے۔ ایمان بچی کو روم میں لے آئی۔ مہمانوں کے آنے میں ابھی وقت تھا جب مون دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پھوپھو خالہ بلا رہی ہیں؟ اچھا آتی ہوں۔ نہیں، خالہ نے کہا ہے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اچھا چلو۔ ایمان بیڈ سے اٹھ کر منت کو اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں آئی تو سمل صوفے پر بیٹھی بھابھی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ایمان سلام کرتی آگے بڑھی۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے مہرو۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے مہرو بھابھی، آپ کی بیٹی تو آپ کی طرح لگ رہی ہے۔ ایمان مجھے تو۔ تم کب سے آئی ہوئی ہو؟ ایمان منت کو اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ 15-20 منٹ پر۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سمل منت کا ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر اسے پکڑنے لگی۔ چھوٹے سے ہاتھ ہیں، انہیں بھی گندا کر لیا۔ سمل منت کو دیکھ کر بولی، جو آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو کھا رہی تھی نا، وائپس لا کر دیتی ہوں۔ نہیں رہنے دو، میرے پرس میں ہے، ایمان کہہ کر جانے لگی جب مہرو بھابھی نے اسے روک دیا۔ ایمان صوفے پر بیٹھتی موبائل چیک کرنے لگی، جہاں غسان کا واٹس ایپ آیا ہوا تھا۔ ایمان نے میسج پڑھا تو حیران ہوتی رپلائی کرنے لگی۔ آپ چھت پر ہیں؟ ہاں، اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ نہیں مطلب کسی کو پتا ہے کہ آپ چھت پر ہیں؟ نہیں، لاؤنج میں سمل کے ساتھ شاید تمہارے کزن کی وائف تھی، دونوں باتوں میں مصروف تھی، میں نے دیکھا نہیں۔ اب تمہاری حیرت ختم ہو گئی ہو تو چھت پر تشریف لے آئے۔ ایمان کو میسج پڑھ کر ہنسی آنے لگی۔ ضبط کرتی میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایمان جیسے ہی چھت پر آئی، غسان کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پیتے دیکھا۔ ناک چڑھایا قدم قدم چلتی قریب پہنچی۔ غسان نے کسی کی موجودگی محسوس کر کے گردن موڑ کر سامنے کھڑی ایمان کو دیکھا تو اسے گھور رہی تھی۔
غسان نے سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے سے مس لی۔ بہت اچھا لگ رہا ہوں جو اتنی محبت سے دیکھ رہی ہو۔ غسان ایک آئی برو اچکا کر مسکرایا۔ آپ نے کیوں بلایا تھا اکیلے ملنے؟ ایمان آنکھیں گھما کر آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پہلے میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ چہرے پر نظریں جمائی غسان نے تھوڑا جھک کر اسے پوچھا۔ ایمان نے اسے دیکھا تو سانس روک لی۔ دونوں کا چہرہ بہت نزدیک تھا، اتنا کہ غسان اس کے چہرے کے ایک نقش کو نظروں سے چھو رہا تھا۔ وقت کی رفتار دھیمی ہوئی، گہری خاموشی میں بس دلوں کے دھڑکنے کی ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایمان، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ غسان کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو کانپتی ٹانگوں اور دھڑکتے دل کو سنبھالتے اس نے لرزتی پلکوں کو بمشکل اٹھا کر ایک نظر اس کے دلکش چہرے پر ڈالتے فوراً نگاہوں کو جھکایا تھا۔ کیا کہنے والا تھا وہ؟ یہ اس کی آنکھوں میں لکھا صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے کیا کہنا ہے؟ ایمان نظریں جھکائے آہستہ سے بولی۔ غسان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں سمجھتا تھا جس مون کے ذکر پر تم خوش ہو رہی ہو وہ کوئی کزن ہے، پر وہ تو تمہارا بھتیجا نکلا۔ ایمان جو سمجھ رہی تھی جانے کیا کہنے والا ہے، بے تکی بات پر غصے میں آ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیلا۔ آپ کو یہ کہنا تھا؟ ہو تو تم کیا سمجھی؟ غسان اپنی ہنسی ضبط کرتا پوچھنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہیں، میں جا رہی ہوں، ایمان سر پٹا کر کہنے لگی۔ غسان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے روکا، پھر چلتا ہوا قریب آیا، جھک کر دوبارہ سے سرگوشی میں بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ غسان سرگوشی میں کہتا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جو سنتے ہی ساکت ہو گئی۔ غسان نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، جو سر جھکائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی اتنا مشکل سوال پوچھ لیا ہے جس کا جواب تمہیں نہیں آتا۔ غسان اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر بولتا ایک قدم آگے بڑھا۔ ایمان نے سر اٹھایا۔ غسان کو جھٹکا لگا، وہ رو رہی تھی۔ رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں، مطلب میں آپ کی بات پر نہیں رو رہی، مجھے تو یہ سوچ کر رونا آیا کہ اگر میری بھی شادی ہو گئی تو میری امی اکیلی رہ جائیں گی۔ ایمان گال رگڑتی رونے کی وجہ بتا رہی تھی، جبکہ غسان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایک دم ہی وہ کہے لگانے لگا، ایمان تم نہ، اف، سارے جذباتوں کی ایسی کی تیسی کر دی۔ ایمان آنسو پوچھتی ماتھے پر بر ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ ہمنا آپی کی بھی شادی ہو گئی، اب انم آپی کی بھی ہو رہی ہے، پیچھے میں اور امی رہ گئے، میری بھی شادی ہو گئی تو کیسے رہیں گی وہ اکیلے؟ اس لیے میں اپنی امی کو چھوڑ کر نہیں جانے والی، مجھے نہیں کرنی شادی۔ ایمان تیز تیز بولتی منہ بنانے لگی۔ غسان کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ میں اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا، اور یہ جو تم ابھی فضول بات کی ہے نا، اسے اپنے دماغ سے نکال دو۔ غسان نے انگلی اٹھا کر غصے سے کہا، میں اپنا فیصلہ بتا چکی ہوں اور مجھے ابھی اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کرنی ہے۔ آپ کسی اور لڑکی، بس آگے ایک لفظ بھی کہا تو لحاظ نہیں کروں گا۔ اچھی زبردستی ہے، کوئی ایسے کرتا ہے؟ ایمان چڑی، زبردستی ہے تو زبردستی ہی صحیح، میں نے کہا نا نہیں جاؤں گی امی کو چھوڑ کر۔ ارے ہم آنٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے نا، ایک دم آسام کی آواز گونجی۔ دونوں جھٹکے سے مڑے، سامنے ہی سمل جہان آسام کے ساتھ، انم آپی بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، ہاتھوں میں جوس کا گلاس تھامے، جانے کب سے دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایمان تو سب کو دیکھ کر رو دینے کو ہو گئی۔ بھائی مجھے تو یہی بھابھی چاہیے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، سمل آنکھیں مٹکا کر بولی۔ غسان نے ایک ہاتھ سے اپنی گدی سے ہلا کر کنکھیوں سے ایمان کو دیکھا تو اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا بھائی آپ پر، آپ اور ایمان بھابھی جو ہر جگہ اکیلے اکیلے پائے جا رہے تھے۔ زیرم کے بچے بھابھی کسے کہا؟ ایمان تب کر آگے بڑھی، پر انم نے راستے میں ہی سے پکڑ لیا۔ میرا مطلب ہونے والی بھابھی۔ زیرم آسام کے پیچھے چھپ کر معصومیت سے بولا۔ انم آپی دیکھیں، ایمان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بے وقوفوں والی باتیں مت کرو۔ اچھا بس میں بات نہیں کروں گی، ابھی چلو وہ سب، ورنہ امی خود آ جائیں گی۔ انم سب کو کہتے نیچے جانے لگی۔ سمل ایمان کے قریب آئی جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، سمل کہتے ہی نیچے چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ غسان نے ایک لمبی سانس لی، پھر چلتا ہوا نیچے جانے لگا۔ ایمان نے قدموں کی چاپ سنتے ہی سر اٹھا کر غسان کو دیکھا، جو کچھ بھی بولے بنا نیچے جا رہا تھا۔ ایمان ہونٹ کاٹتی جاتا دیکھتی رہی۔ رات 8 بجے تک مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ چونکہ رات دیر تک ڈھولکی کا اہتمام کیا گیا تھا، اس لیے رات کا کھانا بھی یہیں کھایا تھا۔ آسام خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا ٹیبل کے قریب آیا، ایک نظر پھر ارد گرد بیٹھا ڈھول اٹھا کر اپنے قبضے میں لیا۔ جیسے ہی پلٹا، سامنے ہی سمل کمر پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟
میں کہاں لے کر جاؤں گا، میں تو یہ دینے آ رہا تھا۔ اچھا تو لائے دے، ہم لینے ہی آ رہے ہیں۔ کومل تم یہ ڈانڈیا بھی اٹھا لو۔ سمل نے کہتے ہی اس کے ہاتھ سے ڈھولک لیا اور لڑکیوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ سمل نے ویسے اچھا نہیں کیا، کتنے پیار سے اس لڑکی نے تم سے کہا تھا سنیں ڈھول لا دیں گے، پتہ نہیں کہاں رکھا ہے، پھر تم اسے خود اپنے ہاتھ سے دیتے۔ لیکن افسوس، سمل نے سارا پلان کچرا کر دیا۔ جہان پیٹ پر ہاتھ رکھے سنتا ہوا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، جو غصے سے گھور رہا تھا۔ مجھے اتنے پیار سے مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو وہ دیکھو ابھی امی آئی ہیں، غسان بھائی لے کر آئے ہیں، رانی جی بھی ساتھ ہی ہیں اسے۔ جہان آگے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی آسام نے ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھایا۔ زندہ غسان غصے سے بولتا مارنے بڑھا۔ جہان نے تیزی سے دوڑ لگا دی، دونوں آگے پیچھے بھاگ کے لان میں نکل گئے۔ ایمان کیا ہوا؟ چلو باہر، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ہاں میں ذرا واش روم سے آتی ہوں، مون کو دیکھ لینا پلیز۔ مہرو بھابھی اندر آتی ہوئی بولی۔ واش روم جانے لگی۔ جی میں آ رہی تھی، میں دیکھ لیتی ہوں اسے۔ ایمان کھڑکی کھولے کب سے اسی طرح کھڑی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کر چکی تھی جو اسے غسان کو ابھی بتانا تھا۔ پلٹ کر کہتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایمان روم سے باہر نکل کر مون کو ڈھونڈنے لگی جو سمل کی گود میں بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا۔ مسکرا کر دیکھتی وہ ان کے پاس جانے لگی جب غسان کو دروازے کے پاس کھڑے کسی لڑکی سے باتیں کرتے دیکھا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ لڑکی نے ناگواری سے اسے دیکھا جبکہ غسان حیران ہوا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، چلے۔ ایمان لڑکی کو گھور کر دیکھتی غسان سے مخاطب ہوئی۔ اچھا آتا ہوں۔ وہ ابھی تک حیران تھا، ایمان خود سے کبھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ نہیں ابھی میرے ساتھ چلے۔ اچھا چلو ایکسکیوز می، غسان لڑکی کو کہتا اس کے ساتھ جانے لگا۔ ایمان نے ایک بار پھر مڑ کر اسے گھورا جو ناک چڑھاتی اپنے موبائل میں لگ گئی تھی۔ دونوں چھت پر آئے، نیچے سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غسان ساتھ کھڑا اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا آپ سچ میں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس طرح کا مذاق کروں گا؟ غسان نے جواب دینے کی وجہ سوال کیا۔ ایمان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ایمان نے ہچکچا کر کہا۔ غسان اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ کیا یہ شرط ہے کہ تم سے شادی کرنے کے لیے پہلے تم سے محبت کی جائے؟ غسان اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ نہیں میں نے ایسا کب کہا، میں صرف پوچھ رہی ہوں۔ ایمان گڑبڑا کر نیچے لان میں دیکھنے لگی جہاں زرم آسام لائٹنگ کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ غسان اس کے اس طرح کرنے پر ہنس دیا۔ میں اپنا آخری فیصلہ سنانے آئی تھی۔ ایمان آگے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی غسان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ایمان نے ایک دم چپ ہو گئی۔ تم پسند ہو اتنی کہ میری ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ غسان اتنا کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ ایسے مت دیکھیں، مجھ سے بولا نہیں جائے گا۔ ایمان نظر جھکا کر بولی۔ اچھا میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، کہتے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کی۔ ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کی مسکرایا تھا۔ میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہوں، آپ اپنے پیرنٹس کو بھیج دیں، ایمان جلدی سے کہہ گئی۔ وہ تو میں نے بھیج دیے، غسان نے کہتے ہی آنکھیں کھولی۔ ایمان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ابھی جب امی کو لینے گیا تھا راستے میں ہی ان سے بات کر لی تھی، آنٹی کو بھی بتا دیا وہ پاپا اور دادی کے ساتھ آئیں گی۔ غسان مسکرا کر مزے سے بتا رہا تھا۔ ایمان منہ کھولے بس اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اگر میں انکار کر دیتی پھر، اور اگر میں ابھی نہ مانتی تو تمہیں کڈنیپ کر کے گن پوائنٹ پر نکاح کر لیتا۔ میں پھر بھی نہیں کرتی۔ اچھا آزما لو۔ غسان مسکرا کر قریب ہوا۔ کیوں آزماؤں، جب عزت سے ہو رہا ہے تو خیر میں جا رہی ہوں نیچے، ایمانی کہہ کر نیچے بھاگی۔ غسان نے اس بار اسے نہیں روکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی ہو جائے گی جس کے سارے راستے اسی تک آنے تھے۔ آسام بھائی میری 2-3 پکچرز تو کھینچ دے، زرم آسام کو کیمرہ دیتے ہوئے بولا۔ اچھا لاؤ۔ ابھی ایک پک ہی لی تھی کہ جب رانی قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ زرم نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ آسام نے گردن موڑ کر دیکھا، رانی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر مسکرائی۔ کیا ہوا؟ آسام نے گھورا۔ جی وہ آپ میری بھی ایک تصویر لے لینا، رانی شرماتے ہوئے بولی۔ زرم منہ پر ہاتھ رکھے اپنے کہکہوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ آسام نے ارد گرد دیکھا۔ اچھا زرم کھینچ دے گا۔ آسام زرم کو پکڑنے لگا جو لے ہی نہیں رہا تھا۔ ارے آسام بھائی مجھے نہیں آتی کھینچنی، آپ کھینچ دیں۔ زرم ہاتھ پیچھے کیے نفی میں سر ہلا کر بھاگ گیا۔ آسام تو جل ہی گیا۔ آسام جی آپ ہی کھینچ دیں جی، رانی تمہیں سمل بلا رہی ہے۔ اس سے پہلے آسام کچھ کہتا ایمان قریب آ کر بولی۔ اچھا جی جاتی ہوں۔ آسام جی آپ بعد میں کھینچ دینا جی، رانی کہتے ہی چلی گئی۔ اف تھینکس بچا لیا، آسام کہہ کر مسکرائے۔ ایمان مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔
اسد کہاں غائب تھے؟ تم 3 ہفتوں سے تایا ابو نے بتایا تھا کہ تم لندن گئے ہو، وہاں ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، مجھے بتا ہی دیتے۔ اف کتنا روئی تھی میں تمہارے لیے۔ ماہم کو جیسے ہی پتہ چلا اسد اپنے اپارٹمنٹ میں ہے وہ واپس آ گئی تھی۔ خاندان میں سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ اسد لندن گیا ہے اور وہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اسد اسے دیکھنے لگا، سلیو لیس شرٹ پہنے، اس کا گلا ہمیشہ کی طرح ہی گہرا تھا، اس کے سامنے کھڑی فکر مند ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار اب، اسد روم میں جاتے ہوئے بیزار سے بولا۔ ایکسیڈنٹ کا ذکر اسے ان نقاب پوشوں کی یاد دلا دیتا تھا۔ کتنا پتہ لگوانے کی کوشش کی تھی پر پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ماہم اپنا پرس صوفے پر رکھ کر اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ یہ ہے مون۔ ایمان مون کا ہاتھ پکڑے منت کو گود میں اٹھائے کسان کے پاس لان میں آ گئی۔ اوہ تو آپ ہیں مون؟ کسان 2 زانوں بیٹھ کر ہاتھ ملانے لگا۔ جی بالکل، اور یہ ہے مون کی پیاری سی بہن۔ ماشاءاللہ مون، آپ کی بہن تو بہت پیاری ہے۔ کسان نے کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ پیاری تو ہوگی ہی، اپنی پھپھو پر جو گئی ہے نا منت؟ ظاہر ہے منت کی پھپھو میری ہے تو پیاری تو ہوں گی۔ کسان نے کو دیکھ کر معنی خیز نظروں سے بولا۔ ایمان کی آنکھیں دکھانے پر کسان زور سے ہنسا۔